بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ذہن کے اس قانون کے متعلق بتانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے دماغ چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو جان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، پھر کم از کم یاد کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو ہوتا ہی ہے دوستو، میرے پاس ایک شخص آیا بطور کلائنٹ۔ اس نے کہا کہ جی مجھے بھولنے کی مرض ہے، میری یادداشت بڑی کمزور ہے، تو میرا کوئی آپ حل کریں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا آپ کیا کیا بھولتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ جی میں چابیاں رکھ کے بھول جاتا ہوں، میں فائلز رکھ کے بھول جاتا ہوں، میں لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں، اور بھی اس نے کئی چیزیں بتائیں جی یہ میں بھول جاتا ہوں۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ وہ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کیونکہ بھائی جان آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا کیا بھول رہے ہیں۔ میں نے کہا بھولنے والے شخص کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا بھول رہا ہے۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ جی اچھا پھر یہ بتائیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں اس کی طرف چلتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ انسانی جو ذہن ہے نا، اس میں جو خلیات ہیں، میموری سیل جو ہیں، ایک میموری سیل جو ہے وہ تقریباً 30 کروڑ ڈیٹا جو ہے، 30 کروڑ معلومات اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر معلومات کو محفوظ کرنے کی جگہ نہ ہو۔ میں نے بتایا اصل میں آپ کی یادداشت بہتر ہے، آپ کی دماغ کی پروگرامنگ خراب ہے۔ مطلب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے دماغ جو ہے نا وہ کام کرتا ہے اور محفوظ کیسے کرتا ہے۔ وہی بتانا آج کا جو ہے نا وہ اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ تو اس میں ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک انفارمیشن میں آپ کو دے دوں کہ سننے سے 40% جو ہے نا وہ ہم چیزوں کو ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے سے مطلب کوئی عمل ہو رہا ہے، کوئی پریکٹیکل ہو رہا ہے، اگر وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو 70% آپ اس کو محفوظ کریں گے ذہن میں۔ پھر جو آپ نے عمل دیکھا، جو پریکٹیکل آپ نے دیکھا، اگر آپ نے اس کو خود کرنا شروع کر دیا تو آپ 80% تک اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو وہ آپ نے دیکھا اور آپ نے جو خود کیا ہے اس کو آپ نے دوسروں کو کروانا شروع کر دیا تو پھر وہ 90 سے 95% ہمارے ذہن میں رہ جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اب میں وہ 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس کی مدد سے ذہن چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ وہ 3 قانون ہیں۔ پہلا قانون ریپیٹیشن کا قانون ہے، دوسرا قانون ایسوسیشن کا قانون ہے، اور تیسرا قانون سیکوینس کا قانون ہے۔ ان 3 چیزوں کی مدد سے دماغ چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں رپیٹ کے قانون کی طرف۔ رپیٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا۔ دیکھیں آپ سے لوگ ملتے ہیں، کسی بندہ آپ سے ملا، اس نے آپ کو اپنا نام بتایا، فوراً ہی آپ بھول گئے کچھ دیر کے بعد، اس کے جانے کے بعد۔ تو رپیٹ کا قانون یہ ہے کہ بار بار چیزوں کو دہرایا جائے۔ بار بار دہرانے سے دماغ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اگر ایک چیز لرن کر لی، سیکھ لی، تو وہ بار بار اس کو دہراتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی یادداشت میں جو چیز چلی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص ملتا ہے، اس نے اپنا نام آپ کو بتایا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ جتنی دیر کی ملاقات ہے اس کو اس کے نام سے پکاریں، اور جاتے وقت شکریہ، اس کا نام لے کر شکریہ ادا کریں۔ آپ ہمارے والدین کے نام ہمیں نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتے؟ یا یہ لوگ ہمیں نہیں بولتے، ہمارے بہن بھائی ہمیں نہیں بولتے، کیونکہ بار بار یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان سے بار بار کا تعلق ہے۔ رپیٹ ہو رہی ہے نا چیز، جو چیز رپیٹ ہوگی وہ کبھی بھی ذہن سے فراموش نہیں ہوگی۔ دوسرا بڑا قانون ہے ایسوسیشن کا، یعنی تعلق کا قانون ہے۔ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی تعلق بنانا ہے آپ نے۔ انسانی ذہن کوڈنگ کو پسند کرتا ہے۔ مثال طور پر جب بھی جیز کی سم کی بات آتی ہے، جیز نمبر کی بات آتی ہے، 0300 آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب بھی یو فون کی بات آتی ہے، 0333 یا 33 جو ہے وہ آپ کے 33 34 35 یہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ جب بھی ٹیلی نار کی بات آتی ہے، 0345 ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایسوسیشن کا قانون کہ ہمارا تعلق کیا۔ اب دیکھیں آپ ان لوگوں کو نہیں بھولتے جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ نے کسی سے 2 لاکھ روپے لینے ہو تو تعلق تو بن گیا نا، ٹھیک ہے،
والدہ کو نہیں بھولیں گے، ان کا تعلق ہے آپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کو نہیں بھولیں گے، تعلق جس کے ساتھ ہے نا تعلق بنائیں آپ۔ اسی طرح سے جب آپ نام اپنے موبائل میں یا کسی جگہ کسی کا محفوظ کرنے لگیں تو اس کا پہلے لنک بنائیں کہ آپ نے اس کو یاد کس طرح سے رکھنا ہے، مطلب وہ اس کے کام کے حوالے سے یاد رکھنا ہے یا اس کو کسی دوست کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، کسی بھی طرح سے، تو وہ اتنا ڈیٹا لکھ کے آپ سیو کر لیں۔ یا پھر جو ضروری کام ہوتے ہیں آپ ان کو ایک چھوٹی سی ڈائری پر بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی لنک بنانا ہے کوئی نہ کوئی، جب وہ لنک بن جائے گا تو پھر وہ آپ کو یاد رہے گی۔ تیسری اور آخری چیز، ترتیب کا قانون۔ یاد رکھیں انسانی ذہن جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ، اگر جس چیز میں ترتیب ہوگی نا اس کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی۔ مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں جی، میں چند ایک لفظ بولتا ہوں پھر آپ بھی اس کو یاد رکھیے گا کہ احمد کمرہ کرسی چائے دروازہ بشرا سامان۔ اب یہ چیزیں دہرانا آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، لیکن اگر میں اس کو ایک کہانی کی سٹوری کی صورت میں اس کو کروں، سیکوینس کی صورت میں، کیونکہ دیکھیں نا فلمیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، سٹوریاں یاد رہتی ہیں بچوں کو، کہانیاں یاد رہتی ہیں، اس لیے یاد رہتی ہیں کہ ان میں سیکوینس ہوتی ہے۔ تو پہلے جو میں نے لفظ بولے ہیں میں ان کی آپ کو اب سیکوینس دیتا ہوں کہ احمد کمرے میں آیا، کرسی پہ بیٹھا، چائے پی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ پیچھے سے بشرا نے آواز دی کہ بازار سے سامان لیتے آؤ۔ تو یہ دیکھیں یہ کہانی بن گئی۔ تو یہ تین باتوں پہ جو بھی عمل کرے گا وہ اپنی یادداشت کو بہتر کر لے گا۔ اچھا، دو صرف چھوٹی سی باتیں کہ جن کی وجہ سے میموری خراب ہوتی، ایک تو جلد بازی، زندگی میں جلد بازی نہ کریں، کسی بھی کام کرتے وقت نا آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی سے یہ ضائع ہو جاتی ہے چیز، میموری جو ہے نا وہ لاس ہوتی ہے جلد بازی سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں الفاظ نہ لایا کریں کہ جی جیسے میری میموری خراب ہو رہی ہے، میری یادداشت خراب ہو رہی ہے، مجھے چیزیں نہیں یاد رہتی، میں بھول جاتا ہوں، تو ایسا کرنے سے لا آف اٹریکشن لگ جاتا ہے، تو پھر آپ دن بدن جو ہے وہ دماغی لحاظ سے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔